الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے تیسری نقلی دلیل بیان فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جس طرح مکے کے مشرک کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کی بستی میں سے کسی بڑے سردار مالدار آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا، تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، دلیل نقلی بھی بیان فرمائی کہ میرے پیغمبر جس طرح یہ مشرکین مکہ آپ کے اوپر ضد و عناد سے یہ اعتراض کرتے ہیں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فرعونیوں نے بھی اسی قسم کے اعتراض کیے تھے۔ اللہ پاک نے دلیل نقلی شروع کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف دلائل اور معجزات دے کر بھیجا، انہوں نے دعوی رسالت کیا، جب بھی ہم کوئی نشانی دکھاتے تھے تو وہ ہنسنے لگ جاتے تھے فرعونی، اور کوئی بھی ہم نشانی جب دکھاتے تو دوسری نشانی پہلی سے بھی بڑی ہوتی تو وہ ہنستے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر ہم نے ان کو پکڑا ساتھ عذاب کے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ تو جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ جب بھی فرعونیوں کے اوپر کوئی عذاب آتا تھا، کوئی مصیبت آتی تھی، پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، دعا کے لیے کہتے کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے، جو وعدہ کیا اس نے کہ جو آپ کو مانے گا ایمان لائے گا تو اللہ پاک اس کو معاف کرے گا، اس سے مصیبت دور کرے گا، آپ اپنے رب کو پکاریں وہ ہم سے اس مصیبت کو دور کرے تو ہم ہدایت پائیں گے، ہدایت لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا جب ہم عذاب دور کرتے اذا ہم ینکثون، تو وہ کیا کر دیتے، وعدہ توڑ دیتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا۔ اب فرعون جو تھا وہ اپنی سرداری کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، تو یہ آیتیں جو ہیں جہاں سے آج کا سبق شروع ہوا ہے، ان آیات میں فرعون کے غرور اور استکبار کو اللہ نے بیان کیا ہے، اس کے تکبر کو، اس کے غرور کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ دیکھو جب قوم کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی تو کس کے پاس جاتے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور حضرت موسیٰ دعا کرتے تو مصیبت دور ہو جاتی۔ فرعون نے جب یہ بات دیکھی کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب ہٹ جاتا ہے، اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ میری قوم اس کو نبی نہ مان بیٹھے، کہیں میری قوم کے دلوں میں اس کی عظمت نہ بیٹھ جائے، اس کی شان نہ بیٹھ جائے، میری قوم کے دل اس کی طرف مائل نہ ہو جائیں، اس لیے اس نے اپنی ساری رعیت میں اعلان کروایا۔ اعلان اس نے اس لیے کروایا تاکہ اس کی عظمت، اس کی شان و شوکت کا رعب قوم کے دلوں میں مضبوط ہو جائے۔ اور اعلان کیا کروایا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور آواز دی فرعون نے اپنی قوم میں، قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، کہا اس فرعون نے، میری قوم، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، آیا نہیں ہے میرے پاس بادشاہت مصر کی، آیا میرے پاس ملک مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ دیکھو وہی اللہ پاک جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، میرے پیغمبر
جس طرح یہ مشرکین آپ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں نا، اسی قسم کے اعتراض فرعونیوں نے کس پر کیے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیے تھے۔ اب فرعون کو جب خطرہ لاحق ہوا کہ بار بار اس کی دعا سے مصیبت ٹل جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، تو اس نے اپنی رعیت کے اندر، رعایا کے اندر یہ اعلان کروایا تھا کہ اس کی شان و شوکت قوم کے آگے بڑھ جائے اور زیادہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو لوگ ترجیح نہ دیں، لوگ موسیٰ کو چھوڑ کر مجھے ترجیح دیں۔ وجہ کیا تھی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے نبی مان لیا تو میری سرداری کیا ہو جائے گی؟ میری بادشاہی تو مٹی کے اندر مل کر رہ جائے گی۔ حب جاہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو سرداری سے بڑی محبت تھی، لالچ تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اعلان کروایا الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے پاس بادشاہت مصر کی؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں چلتی ہیں میرے نیچے۔ افلا تبصرون، آیا پس نہیں دیکھتے تم؟ تو بتاؤ پھر میں افضل ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ آیا تم یعنی غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میرے پاس بادشاہت ہے، میرے پاس سلطنت ہے، یہ دیکھو کتنی کتنی نہریں میرے حکم سے چل رہی ہیں۔ دو مطلب ہو سکتے ہیں، یہ من تحتی کا لفظ ہے، میرے تحت، میرے نیچے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جس کی بادشاہت میں، جتنے رقبے میں جس کی حکومت قائم ہے، اب جو بھی اس کے اندر دریا چل رہا ہے، نہر چل رہا ہے، وہ اسی کے قبضے کے اندر ہوتی ہے چیز۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ فرعون کے محل کے قریب سے دریا گزرتا تھا، یا وہ مراد ہے کہ یہ دیکھو میرے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں۔ یہ دو مطلب ہو سکتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں۔ آیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے۔ تو آگے فرمایا یہ اللہ پاک نے کہ فرعون نے کہا ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین۔ اب خود ہی اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، افلا تبصرون، آیا پس تم نہیں دیکھتے؟ اب خود ہی جواب دے رہا ہے۔ فرعون نے جب دیکھا، اس نے کہا کہ بلکہ میں بہتر ہوں، ام انا خیر، بلکہ میں بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس سے جو وہ ہوا مہین، بے قدر ہے۔ مہین کا معنی آپ کے نسخے میں کیا لکھا ہے؟ کمزور۔ اس کا معنی بے عزت بھی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اہانت سے ہے نا، اہانت جس کو کہتے ہیں، توہین، اہانت، اسی سے یہ لفظ ہے مہین، بے قدر ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یکاد یبین، ٹھیک ہے، اور نہیں قریب کے کو وہ واضح کر سکے بات کو، نہیں قریب کہ وہ واضح کر سکے بات کو۔ دو کمیاں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر علیاذ باللہ اس میں نکالی۔ دیکھو ایک کمی کیا ہے؟ ھذا الذی ھوا مہین، بے قدر ہے۔ یہ کس اعتبار سے اس نے کہا تھا؟ با اعتبار مال و جاہ کے، نہ سرداری ہے اس کے پاس، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، تم اس کو نبی مانو گے؟ وہ تو ساری چیز کس کے پاس ہے؟ سرداری، پیسہ، دولت کس کے پاس؟ میرے پاس ہے۔ ایک چیز اس نے یہ، ولا یکاد یبین، دوسری چیز اس نے کہا یہ تو اپنی بات کو بھی ثابت نہیں کر سکتا واضح کر کے، ٹھیک ہے۔ آپ ذرا غور کریں، غور کریں، یہ سوچ جو ہے نا، سوچ یہ فرعونیت کی سوچ ہوتی ہے کہ دیکھو اپنی قوم کو کیا نظریہ دے رہا ہے وہ، کہ اس کو نبی مانو گے، اس کے پیچھے چلو گے، اس کو سردار مانو گے۔ یہ سردار بننے کے کہاں لائق ہے؟ کمیاں کتنی اس نے نکالی؟ دو کمیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نکالی۔ ہوا مہین، وہ بے قدر ہے، دوسری چیز یہ اپنی بات کو بھی واضح طریقے سے ثابت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بات کو واضح طریقے سے ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ کچھ فرماتے ہیں پھر بھی حضرت موسیٰ کی زبان میں اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ لکنت باقی رکھی۔ تو فرعون نے مبالغہ آرائی سے کام لیا، مبالغہ کیا فرعون نے کہ دیکھو اٹک اٹک کے بات کرتا ہے، اتنی اٹک اٹک کے بات کرتا ہے، اپنی بات کو یہ ثابت بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی معمولی لکنت سے فائدہ اٹھا کے اس فرعون نے مبالغے سے کام لیا۔
بڑھا چڑھا کے تاکہ لوگ اس کی بات کو توجہ ہی نہ کریں، لوگ اس کی بات کو سنیں نہ۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے موقف پر کوئی واضح دلیل پیش ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ جو دوسرا مطلب ہے نا، یہ بالکل بہتر ہے۔ پہلا مطلب لوگ بہت زیادہ تکلف ہوگا اس کے اندر۔ دوسرا مطلب بہتر ہے کہ بس اس نے یہ ضد و عناد کے اوپر یہ کلام اس کا مبنی تھا، تکبرانہ کلام تھا کہ دیکھو یہ اپنی بات کو تو منوا بھی نہیں سکتا، کہ یہ تو بے قدر ہے، بے قدر کی بات کو کون سنتا ہے زمانے کے اندر، لیاذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اپنی بات کو یہ ثابت بھی نہیں کر سکتا، اپنے موقف کے اوپر کوئی واضح دلیل بھی پیش نہیں کر سکتا کہ جس سے لوگ اس کی بات مان لیں۔ لوگ بات تو کس کی مانتے ہیں؟ مصر میں میری مانتے ہیں، اس لیے کہ میں کیا ہوں؟ بادشاہ ہوں۔ یہ آج جو سوچ ہے نا، یہ فرعونیت والی سوچ ہماری عوام کے دلوں کے اندر بھی ڈالی گئی ہے کہ دیندار جو ہوگا اس کو مت سمجھنا، عالم اس کو مت سمجھنا کہ جس کا حلیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو، جس کے چہرے پر داڑھی ہو، جس کا لباس سنت کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق ہو، اس کو کبھی مولوی نہ سمجھنا۔ ہاں، جو پینٹ کوٹ ڈالے ہوئے ہے، جو داڑھی منڈا ہوا ہے، جس نے فرنچ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ دین کا بیڑا غرق کر رہا ہے، اسلام کا بیڑا غرق کر رہا ہے، اس کو مولوی سمجھنا تم۔ تو لوگ آج دیکھ لو، علماء کی بات سننا اتنا گوارا نہیں کرتے جتنا یہ پینٹ پتلون والے لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں نا باتیں، ان کی بات سننا بڑا گوارا کرتے ہیں۔ طرح طرح کے وہ اعتراض کرتے ہیں علماء کے اوپر، طرح طرح کے دین کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، دین کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں وہ آج مسلمانوں کے سامنے۔ اور آپ غور کرو ذرا، ایک طرف کوئی سیاستدان بیان کر رہا ہو، دوسری طرف کوئی مولوی بیان کر رہا ہو، سب سے زیادہ جلسے کے اندر کس کے لوگ ہوں گے؟ سیاسی جلسے کے اندر ہوں گے۔ پتہ ہے ادھر دولت ہے، ادھر مالداری ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اور ادھر مولوی صاحب کے پاس ایک وقت کے لیے روٹی بھی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ مولوی صاحب اللہ کا دین بیان کر رہا ہے، سچائی بیان کر رہا ہے، حق بیان کر رہا ہے، لوگ اس کی طرف بالکل نہیں آئیں گے۔ وہ جو دنیا داری کی طرف بات کی جا رہی ہے، دنیا کو بڑھانے چڑھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے، جس میں لوگوں کی دنیا سنور جائے، بس لوگ اس کی طرف گھسے ہوئے ہوں گے۔ سمجھ آئی؟ تو اس نے سب سے پہلے کس چیز کا سہارا لیا؟ فرعون نے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کہ دیکھو بادشاہت میرے پاس ہے ملک مصر کی، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے نہریں جو چلتی ہیں وہ کس کے حکم سے چل رہی ہیں؟ میرے حکم سے چل رہی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، بلکہ میں بہتر ہوں اس سے جو کہ وہ کیا ہے؟ بے قدر، ولا یکاد یبین، اور نہیں ہے قریب کہ وہ واضح کر سکے بات کو۔ اچھا، ایک بات اور سمجھو یہاں پہ، اللہ پاک کی یہ بھی ایک کرم نوازی ہے، اللہ پاک کا شکر ہے، یہ بھی ایک اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ اپنے پیغمبر کو وہ حب جاہ، مالداری کے اعتبار سے، سرداری کے اعتبار سے، وہ اپنے پیغمبر کو اس لحاظ سے وہ دور رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بڑے مالدار کوئی ہو انسان، اللہ پاک نبوت کا تاج اس کے سر پہ نہیں رکھتا، نہیں رکھتے۔ ہمیشہ اللہ پاک جو مال سے دور ہو، پیسے سے دور ہو، دنیا سے دور ہو، اللہ نبوت کا تاج اس کے سر پہ رکھتے تھے، بطور آزمائش کے، کہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کے لیے ایک آزمائش بن کے آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب سارے لوگ دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر مل جاتی نبوت کسی بڑے بندے کو، ٹھیک ہے، دنیا دار کو، پیسے والے کو، تو ہو سکتا ہے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے، اور وہ اگر کل کو اس کے اوپر صبر کا مرحلہ آتا، مشکل آتی، پریشانی آتی، لوگ پھر اس سے پیچھے ہٹ جاتے۔ ہمیشہ اللہ پاک نے ایک کمزور اور غریب انسان کو، اللہ پاک نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، اور اس کو مالداروں کے اندر اللہ نے بھیجا کہ دیکھتے ہیں اس غریب کی زبان سے جب میری بات نکلے گی، آیا قوم کے لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ان کے دلوں میں دنیا، پیسے کی قدر زیادہ ہے، یا ایک غریب کی زبان سے جو میری بات نکل رہی ہے، میری توحید کی بات بیان کر رہا ہے، اس کی قدر زیادہ ہے؟
سمجھے، حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، ہر اعتبار سے پیغمبر کا درجہ اعلیٰ ہے حسب و نسب کے اعتبار سے، لیکن سرداری، بادشاہت، پیسہ، اللہ پاک نے جس کو نبوت دینی ہوتی ہے اللہ پاک اس کو دور رکھتا ہے اس چیز سے۔ تو ہر قوم نے اپنے پیغمبر کو یہ طعنہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا کہ یہ تو غریب ہے، اور اس کو ماننے والے بھی کیا ہیں؟ غریب ہیں، تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، تو نبی کس طرح بن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی طعنہ اس کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ تو غریب ہیں، آپ کو ماننے والے غریب ہیں، آپ کس طرح نبی بن گئے؟ نبوت تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہمارے اندر امیر ہیں، مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، نبوت ہمیں ملنی چاہیے۔ تو گویا وہ اللہ کی طرف سے وہ آزمائش ہوتی ہے، وہ جو نبی دعوت و توحید لے کر آتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا، اللہ رسول کی بات اگر کوئی غریب انسان بھی بیان کر رہا ہے نا تو سمجھو وہ ہمیں قبول کرنی ہی پڑے گی۔ ہمیں اس کا سٹیٹس نہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ دنیا داری کے اعتبار سے کیسا ہے، یہ اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات کس کی بیان کر رہا ہے، بس ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات کس کی بیان کر رہا ہے، اللہ کی بات بیان کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بات بیان کر رہا ہے۔ ہمیں بھی آج یہی سوچ اپنانی چاہیے، وگرنہ اگر ہم نے بھی آج اپنی سوچ یہی رکھ لی نا کہ بس جی جو اونچے درجے کا مولوی، جو گاڑی والا مولوی، پیسے والا مولوی دین بیان کرے گا بس دین وہی ہے، اور جو کمزور آدمی دین بیان کرے گا وہ دین دون کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہ سوچ فرعونیت والی ہے جو قرآن نے ابھی بیان کیا آپ کے سامنے۔ دیکھو، امانہ خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین۔ متکبر آدمی کی یہ بھی علامت ہوتی ہے، ولا یکاد یبین ہے نا، جو اگر کوئی مولوی صاحب جائے نا کسی دنیا دار آدمی کے پاس، اس کو جا کے دین کی دعوت دے تو وہ متکبرانہ لہجے میں پھر کہے گا مولوی کی ساری بات سن کے کہ بابا مجھے آپ کی بات نہ سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ یعنی سمجھ تو آ چکی ہوتی ہے اس کو لیکن ماننا نہیں ہے اس نے، ٹھیک ہے؟ اس نے ماننا نہیں ہے تو اس نے آگے مولوی صاحب کو ٹرکانے کے لیے یہ بات کر دینی ہے کہ مولوی صاحب میری نا پلے آپ کی بات پڑھ نہیں رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات کی۔ متکبرانہ لہجہ ہوتا ہے، سمجھ تو آ چکی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب بیان کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو نماز کی طرف بلانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہیں، مسجد کی طرف بلانا چاہتے ہیں، لیکن متکبرانہ لہجے کے اندر آپ کو بات کرنے کا شاید انداز نہیں ہے، آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بات واضح نہیں کر سکتے۔ ولا یکاد یبین، یہ فرعون نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ نہیں ہے قریب کہ وہ اپنی بات کو کیا کر سکے، واضح کر سکے۔ اگلی بات بھی سنو، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اور نہیں، ہاں پس کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر اسورۃ من ذہب، کنگن سونے کے، ٹھیک ہے؟ سونے کے کنگن اس پر کیوں نہیں ڈالے گئے؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا آتے ساتھ اس کے فرشتے مقترنین، صفے باندھنے والے، یعنی با ادب ہو کر فرشتے اس کے پاس آتے۔ امام مجاہد ہیں غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، یہ تابعین میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فرعون نے کہا تھا کہ کیوں نہیں اس پر ڈالے گئے سونے کے کنگن، تو اس زمانے کے اندر مصر کا جو زمانہ ہوتا تھا، اس فرعون کا زمانہ، تو اس زمانے میں اگر کسی کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے، اگر کوئی بادشاہ بنتا یا کوئی سردار بنتا، اس کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے تھے، توق سونے کا پہنایا جاتا تھا، تو اس کو سیادت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو فرعون نے بھی اس چیز کا سہارا لیا کہ اچھا یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ تو بہت بڑی سیادت کی بات ہے، بڑی سیادت کی بات ہے، تو اگر یہ نبی ہے تو اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے؟ ٹھیک ہے، اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے؟ تو گویا نبی جو ہوتا ہے اس کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے، اس سے اس کی شان و شوکت حاصل ہوتی اس کو، یا اگر وہ واقعی اللہ کا رسول تھا تو فرشتوں کی کوئی جماعت اللہ اس کے ساتھ بھیجتا جو اس کی حفاظت کرتے، جو اس کی تصدیق کرتے کہ واقعتاً یہ کس کا اللہ کا رسول ہے، ٹھیک ہے؟
کچھ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو پھر کوئی فرشتہ تو آتا آپ کے ساتھ جو آپ کی کیا کرتا، آگے تصدیق کرتا۔ کچھ مشرکین نے یہ بھی اعتراض کیے تھے، اور اسی قسم کا اعتراض فرعون بھی کیا کر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کر رہا ہے کہ کوئی فرشتہ آتا صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے، بادب ہو کر کھڑے ہوتے، باڈی گارڈ ہوتے، آپ کی مدد کرتے، آپ کی تصدیق کرتے۔ تو مشرکین مکہ نے بھی کیا کہا تھا، کوئی فرشتہ آتا آپ کے ساتھ، وہ آ کر آپ کی تصدیق کرتا، لوگوں کے سامنے کیا کرتا، بیان کرتا کہ آپ واقعتاً اللہ کے کیا ہیں، رسول ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور بعض مشرکین ضد و عناد میں ایسے حد سے گزرے تھے، ایسے حد سے گزرے تھے، انہوں نے کہا تھا اگر فرشتہ بھی تیرے ساتھ آتا نا، تیری نبوت کی تصدیق کرتا، تب بھی نہ مانتے، ہم تب بھی نہ مانتے۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے غر سے مدینہ سے نکلے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر ہے، اس کا نام مقام ابوا ہے، وہاں پہ دو بندے ملے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بغرض اسلام آپ کے پاس آنے لگے، کافر تھے، اسلام قبول کرنے کی غرض سے۔ اور دونوں ہے بھی کون ہیں؟ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھپھی زاد بھائی ہے، ایک بھائی ہے چچا زاد، ایک بھائی پھپھی زاد ہے، ایک بھائی چچا زاد ہے۔ چچا زاد جو تھا عبد المطلب کا بیٹا تھا حارث، اس کا بیٹا تھا ابو سفیان، ایک یہ ابو سفیان بن حارث۔ ایک پھپھی زاد بھائی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی امیہ۔ اب دیکھو یہ جو ابو سفیان بن حارث تھا، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت پکا دوست، وفادار تھا، آنا جانا سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا۔ جتنی پہلے دوستی تھی اس سے بڑھ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کی ہے، دشمنی کی ہے۔ اور جو دوسرا تھا پھپھی زاد عبداللہ بن ابی امیہ، اس نے کیا کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا، مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، اس نے کہا تھا کہ اے محمد بن عبداللہ، اگر آسمان سے زمین تک کوئی سیڑھی لگے اور فرشتے اس سیڑھی سے آئیں تیرے پاس، آ کر وہ فرشتے تیری رسالت کی تصدیق کریں، گواہی دیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، تب بھی میں تجھے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھو، آپ غور کرو کہ یہ دونوں، ایک چچا زاد ہے، ایک پھپھی زاد ہے، دو اپنے رشتہ دار ہیں، یہ تانا دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جب اپنے لوگ تانا دیتے ہیں اس قسم کا، اپنے لوگ جب بات نہیں مانتے تو انسان کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک نبی بن کر آئے تھے نا، رؤوف تھے، رحیم تھے، اللہ پاک نے رحم کا مادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں زیادہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، یہ ایمان کیوں نہیں قبول کر لے، کہ میرے اپنے جہنم کے اندر کیوں یہ رستہ اختیار کر رہے ہیں جہنم کا۔ خیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے نا، تو آئے یہ دونوں اسلام قبول کرنے کی غرض سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات ہی نہیں سنی، فرمایا کہ پیچھے کر دو ان کو، میں ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی، بڑی سمجھدار بیوی تھی، بڑے مقام پہ اس نے بڑی اچھی اچھی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور بیوہ تھیں، پہلے خاوند سے ان کے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو پالا بھی تھا، گود میں بٹھایا، کھلایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پیچھے کر دو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کے اندر تو اللہ نے اتنا رحم کا مادہ رکھا ہے، تو آپ کے رحم سے یہ کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ ایک آپ کا چچا زاد بھائی ہے، ایک آپ کا پھپھی زاد بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا میرا چچا زاد ہے، اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، اور جو میرا پھپھی زاد ہے اس نے میری آبرو ریزی کیا، لہٰذا میں دونوں کی بات قبول نہیں کرنا چاہتا، پیچھے کر دو۔ ام سلمہ نے پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل تو اتنا نرم ہے، آپ تو بڑا معاف کرنے والے ہیں، تو پھر یہ دونوں شخص جو کہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، یہ آپ کی معافی سے کیوں محروم ہو رہے ہیں؟
اب یہ جو دوسرا تھا ابو سفیان بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی، اس نے تو کہا کہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں نہ کرتے تو پھر میں جلا جاتا ہوں اپنے بیٹے کو لے کر کسی عرب کے صحرا میں جا کے بھوکا پیاسا اسی طرح میں مر جاتا ہوں صحرا میں۔ اس نے تو یہ کہہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، ام سلمہ نے سفارش کی اور یہ بات اس کی پتہ چلی ابو سفیان کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے اندر انہوں نے سمجھایا کہ تم دونوں اس طرح جا کے کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، تو ہم میں سے کیا ہے فضیلت والا ہے، اسی طرح جا کے کلام کہنا۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہی بات بتائی، کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم میں بڑی فضیلت والا ہے، بے شک ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی ملامت کوئی گرفت نہیں۔ دونوں وہیں پہ مسلمان ہو گئے اور دونوں فتح مکہ کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ روانہ ہوئے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کچھ مشرکین ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے یہ بھی اعتراض کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتراض کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور یہی فرعون نے کیا کہا کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتوں کی جماعت آتی صف باندھ کے، ٹھیک ہے، اس کی تصدیق کرتے، اس کے مخالفوں کے ساتھ مقابلہ کرتے، اس کی مدد کرتے، تو اس کے ساتھ نہ کوئی ملائکہ نہ کوئی فرشتے ہیں نہ کوئی اس کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ کہاں سے اٹھ کے آگے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ پس ایسی ایسی باتیں کر کے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ پھسلا دیا اس نے اپنی قوم کو، چل ایسی ایسی باتیں کر کے پھسلا دیا اس نے اپنی قوم کو۔ فَأَطَاعُوهُ پس اطاعت کی انہوں نے فرعون کی، قوم نے فرعون کی اطاعت کی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ نے فرمایا بے شک وہ قوم تھی ہی فاسق نافرمان، وہ پہلے سے بدکار تھی، نافرمان تھی، جنہوں نے فرعون کی بات مان لی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آج بھی لوگ اسی طرح کہتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں نا، ان کے کبھی بیان سننا کس طرح علماء کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا ایک کلپ، بڑا سیاستدان ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس نے کہا کہ پاکستان جو بنانے والے تھے، قائد اعظم پینٹ کوٹ ڈالنے والے تھے، صبح صبح اچھا ناشتہ کرنے والا تھا، وہ تو اتنے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے تھے، اور یہ آج کل کے علماء یہ کہاں سے اٹھ کر آ گئے ہیں؟ وہ 1400 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ نیا معاشرہ ہے، یہ قوم اب ترقی کی طرف جا رہی ہے، یہ قوم ایک نئی سوچ اس کو دینی چاہیے، ایک نیا ان کو نظریہ دینا چاہیے۔ یہ کون سی باتیں ہیں فقیر 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 فقیر، یہ کون سا حلیہ دے رہے ہیں آج مسلمانوں کو؟ اس طرح کی وہ بکواسات کر رہا تھا۔ یہاں کہاں سے اٹھ کر آ گئے ہیں، کہاں سے اٹھ کر آ گئے ہیں؟ اور کوئی سیاستدان اٹھتا ہے وہ کہتا ہے ان علماء کو پاکستان سے نکالو، یہ ہماری ترقی کے رستے کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ ہمیں ترقی نہیں کرنے دے رہے۔ اللہ معاف کرے، سچی بات بتانا، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک حکومت کن لوگوں نے کی ہے؟ علماء نے کی ہے یا پینٹ پتلون والوں نے کی؟ پینٹ کوٹ والوں نے کی ہے نا۔ تو یہ حکومت اس وقت سے کرتے آ رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں علماء ہمیں نہیں اٹھنے دے رہے، یہ مولوی نہیں ہمیں اٹھنے دے رہے، یہ مولوی نہیں ہمیں۔ اور خدا کی قسم یاد رکھنا، جب علماء نکل گئے نا، اگر یہ سوچ اگر اس پہ عمل کر لیا گیا کہ علماء کو ختم کرو، یاد رکھنا پھر یہ ملک کیا بنے گا آپ خود ہی اندازہ لگا لو۔ جب کوئی اسلام کی تبلیغ کرنے والا ہی نہیں رہے گا، جب کوئی نیک کام نیک عمل کی طرف رغبت دلانے والا ہی نہیں رہے گا، پھر سوچ لو یہ ملک کیا بنے گا۔ پھر وہاں یہاں پہ فرعونیت ہی فرعونیت آئے گی۔ یہاں پہ یہ جس طرح اس نے کہا نا کہ آج کل لوگوں کی سوچ یہی بن چکی ہے نا
کہ جس کے پاس دولت ہے وہی بڑا آدمی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہی بڑا آدمی ہے، بس جو غریب ہے اس کی کوئی اوقات ہے ہی نہیں لوگوں کی نظروں میں، اور جو پیسے والا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر جی دعائیں نکلتی ہیں، ماشاءاللہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ بہت اچھا انسان ہے۔ یعنی ایک اچھا انسان ہونے کا جو معیار ہے وہ کیا بن چکا ہے؟ پیسہ بن چکا ہے، دولت بن چکی ہے۔ حالانکہ اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ اچھے لباس سے نہیں، اچھا پیسے سے نہیں، دولت سے نہیں دیکھا جاتا، اچھا انسان ہمیشہ اچھے کردار سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کا کردار کیسا ہے، اس کا ماضی کیسا ہے، اس کا حال کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کی صحبت کیسی ہے۔ اچھا انسان ہمیشہ اس طرح دیکھا جاتا ہے۔ غلط سوچ ہے لوگوں کی، یہ غلط سوچ ہے۔ سمجھ آئے گی کہ نہیں بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مشرکین مکہ آئے، آ کے کہا کہ ہم آپ کی مجلس کے اندر نہیں بیٹھتے، آپ کے قریب یہ غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلال جیسے، سہیل رومی جیسے، ہم نہیں ایسے مجلس کے اندر بیٹھتے۔ تکبر، یعنی ہمارا سٹیٹس نہیں ہے ایسے لوگوں کے اندر بیٹھنا، اس طرح کریں آپ ان کو ایک طرف کریں، اپنی مجلس سے اٹھائیں، پھر ہم آپ کے پاس آ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ابھی خیال ہی آیا تھا، خیال، سوچ، ارادہ نہیں، خیال، کہ چلو ٹھیک ہے، بلال، سہیب، یہ لوگ، معاذ، یاسر، یہ تو میرے اپنے ہیں، چلو میں کچھ دیر کے لیے ان کو اپنی صحبت سے، اپنی مجلس سے دور کر دوں، اور ان لوگوں کو، کافروں کو اسلام کی دعوت دوں گا، ہو سکتا ہے یہ بھی اسلام قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر رہتی تھی نا کہ کوئی نہ کوئی ایمان قبول کرتا رہے، کافر کوئی نہ رہ جائے۔ ابھی سوچ اور خیال ہی آیا تھا، اللہ پاک نے سورۃ انعام میں آیتیں اتاری، بڑی سخت آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ نازل ہوئی۔ لا تطرد الذین، اے میرے پیغمبر جو صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں، آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ ان کو آپ اپنی مجلس سے، اپنی صحبت سے ایک لمحے کے لیے بھی دور کریں۔ جو میرے دشمن ہیں آپ ان کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ کبھی بھی ایمان قبول کرنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ نے یہ میرے نیک بندوں کو اپنی مجلس سے دور کر دیا نا تو آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ بھی بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کر لو، اللہ کو کیا چیز پسند ہے؟ تقوی پسند ہے نا۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی سخت اللہ پاک نے تنبیہ کی؟ میرے پیغمبر خیال بھی مت لانا اپنے دل کے اندر، خیال بھی مت لانا کہ میرے ان بندوں کو آپ اپنی مجلس سے دور کر دیں، نہیں کرنا بالکل دور آپ نے۔ یہ صبح و شام میرا کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں، صبح و شام مجھے پکارنے والے ہیں، مجھے بلانے والے ہیں، میرا ذکر کرنے والے ہیں، مجھے یاد کرنے والے ہیں۔ آپ ذرا غور کرو، ہم اپنی مجلس سے نیک لوگوں کو بھگاتے ہیں آج، یقین کرو لوگ بھگا دیتے ہیں اپنی مجلس سے۔ کیا ہے جی یار، یہ مولوی جب تک بیٹھا ہے نا ہم وہ نہیں کر سکتے، ہلہ گلہ نہیں کر سکتے، میوزک نہیں چل سکتا، اس کو اپنی مجلس سے دور کرو، ہٹاؤ اس کو ذرا۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کرنی ہے ہم نے، اللہ کو ناراض کرنا ہے ہم نے۔ اور اللہ پاک کیا کہتا ہے کہ یہ نیک لوگ نا، ان کو کبھی بھی، یہ باعث برکت ہیں جہاں بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ میری رضا ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول بچتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ تقوی جو ہے اللہ کے نزدیک یہی اچھا انسان ہونے کا معیار ہے، یاد رکھنا میری بات۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے فاستخف قومہ فاطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین، ایسی باتیں کر کر کے پھسلا ڈالا اپنی قوم کو، فاطاعوہ تو اس کی قوم نے اس کی اطاعت کی۔ اور جو قوم ایسی باتیں مان لیتی ہے گویا وہ بھی فرعون کی قوم کے اندر سے ہی ہوتا ہے، جو ایسی سوچ بنا لیتی ہے نا اپنی، ٹھیک ہے نا، جو قوم ایسی سوچ بنا لیتی ہے اپنی تو وہ قوم بھی فرعون کی قوم میں سے ہی ہے۔ ہاں یاد کر لو، دیکھو اللہ کیا فرمایا، فَأَطَاعُوهُ، فرعون نے کیا کہا، اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے؟ بادشاہت میرے پاس ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، دولت میرے پاس ہے، پیسہ میرے پاس ہے، میں افضل ہوں، یہ افضل نہیں ہے، یہ تو بے قدرہ ہے، یہ تو اپنی بات نہیں بیان کر سکتا۔ تو قوم نے اس کی اطاعت کر لی، بات مان لی اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ قوم تھی ہی فاسق اور بدکار قوم تھی وہ،
ٹھیک ہے، پھر فرمایا اللہ نے فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا فلما آسفونا، پس جب انہوں نے ہمیں غصہ میں ڈالا، یہی ترجمہ لکھا ہے آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غصے میں ڈالا، ٹھیک ہے، آسفونا انتقمنا، تو ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، فاغرقناہم اجمعین، پس ہم نے غرق کر دیا ان سب کے سب کو، اجمعین، ایک بھی نہیں چھوڑا، ایک بھی، جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے نا، جس نے فرعون کی اطاعت کی، سب کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ پیچھے اللہ نے فرمایا تھا مصیبتیں آئیں، چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ اب اللہ نے فرمایا نہیں ہٹے، جب انہوں نے طاغوت کو مان لیا، انہوں نے شیطان کی بات مانی، ہم نے ان سب سے پھر ایسا انتقام لیا، نام و نشان مٹا دیا، غرق کر دیا ان سب کو، ہم نے کوئی بھی نہیں ہم نے چھوڑا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ اسی طرح اللہ پاک ہر قوم کو، اللہ پاک اسی طرح آزماتا ہے ہر قوم کو، جو بات نہیں نہ مانتے، پہل اللہ پاک ان کے اوپر یہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں نازل کرتا ہے ہر قوم کے اوپر، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی۔ اب مثال کے طور پہ قحط سالیاں آتی ہیں، یہ قوم عاد تھی، جو قوم عاد ہے، اس کے اوپر قحط سالی اللہ پاک نے پہلے برپا کی۔ وجہ اللہ کی کیا تھی؟ غرض کیا تھی اللہ پاک کی؟ حکمت کیا تھی؟ واپس آ جائیں، لعلہم یرجعون، لوٹائیں، ایمان قبول کر لیں، لیکن نہیں قبول کیا، قحط سالی آ گئی۔ اچھا، ایک دن دیکھا بادل آ رہے ہیں جنگل کی طرف سے، اور ہنسنے لگے، ماشاءاللہ ہمارے اوپر کیا آ رہے ہیں؟ بادل برسنے کے لیے آ رہے ہیں، اب ہمارے کھیت لہلہائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ بادل برسنے کے لیے نہیں آ رہے، یہ وہی عذاب ہے جو عذاب تم میرے پیغمبر سے مانگ رہے ہو، جس کے لیے تم جلدیاں کر رہے ہو، جس کے لیے میرے پیغمبر کو کہہ رہے ہو تم بار بار، ہود علیہ السلام کو، کہ لے عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا ہے تیرے رب نے، لے عذاب۔ اللہ نے فرمایا یہ وہی عذاب ہے تمہارے لیے۔ 7 راتیں 8 دن تک آندھیاں چلی، 7 لیال و 8 ایام، سبحان اللہ۔ کافروں کے اوپر وہ آندھی اللہ تعالیٰ کا عذاب بنا، اور ایمان والوں کے لیے آندھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بن گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں یاد رکھنا، یہی چیز اللہ پاک اپناتا ہے۔ اللہ پاک ڈائریکٹ ایک دم کسی کو برباد نہیں کر دیتا، پہلے اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں۔ تو آج یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بن چکا ہے نا، تو یہی سمجھ لو اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ لعلہم یرجعون، واپس آ جاؤ۔ بالکل آج دیکھ لو نقشہ بالکل اسی کے مطابق ہے، جو کل والا سبق اور آج والا سبق سامنے رکھو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم شروع میں کیا بھیجتے ہیں؟ پریشانیاں، مصیبتیں، نشانیاں بھیجتی ہیں، اپنے نشانیاں۔ غرض لعلہم یرجعون، جتنی بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ آیا ہوا ہے، ہر بندہ بے سکون ہے، ہر بندہ اطمینان کی سانس نہیں لے سکتا، تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے بلاوا دیا جا رہا ہے کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ نہیں ہٹیں گے، ضد و عناد کے اندر پڑتے جائیں گے، پھر اللہ پاک فلما آسفونا انتقمنا منہم، ٹھیک ہے۔ 40 سال تک حضرت موسیٰ نے سمجھایا تھا ان لوگوں کو، 40 سال تک۔ کتنا مقابلہ ہے یہ، کتنا سمجھانا ہے؟ تھوڑا عرصہ ہے یہ، تھوڑا عرصہ ہے، نہیں ہٹے، نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا۔ اللہ نے فرمایا پھر فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اب فرمایا اللہ نے پس کر دیا ہم نے ان کو گزرا ہوا قصہ، کیا کر دیا؟ گزرا ہوا قصہ کر دیا، ومثلا للآخرین، اور کہاوت پچھلوں کے لیے۔ لوگ فرعونیوں کے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے اپنے بچوں کو، لوگوں کو، کہ ایک قوم آباد ہوئی تھی ملک مصر میں، اس طرح بادشاہ تھا، اس نے اس کا دعویٰ کیا تھا، اور اس طرح اللہ پاک نے ان کے اوپر کیا بھیجا؟ عذاب بھیجا، غرق کر دیا۔ لوگ اس طرح قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، ایک ماضی کا قصہ بنا کے اللہ پاک نے رکھ دیا۔ کبھی اللہ کو کمزور مت سمجھنا، کبھی اللہ، یہ انسان مچھر کے پر کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتا، اللہ کے آگے یاد رکھنا۔
جتنا مرضی لوگ پیسہ کما لیں، جتنا مرضی دنیا کما لیں، بادشاہ بڑے سے بڑے بن جائیں لوگ، یاد رکھنا اللہ کے آگے کمزور ہی رہیں گے، کمزور رہیں گے اللہ کے آگے، کبھی بھی اس سے مقابلہ، کبھی بھی اس سے ٹکر نہ لینا، مارے جائیں گے۔ آج لوگوں کی یہی عادت بن چکی ہے، جس کے پاس تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی روئے زمین پر بادشاہ ہوں، میں ہی بڑا ہوں۔ تو دیکھ لو فرعون بھی بڑا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ قارون بھی تھا، حامان بھی تھا، یہ بڑے بڑے وزیر اس کے یہ بھی دولت مند تھے، اور اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ پاک نے اس کو بھی کیا کیا ہے، غرق کیا۔ یہ جو آج کے لوگ ہیں، یہ 60-70 سال کی عمر والے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں نہ ہٹے، ان کو بھی پھر ہم فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین بنا کے رکھ دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا۔ حاجی اشرف صاحب، رشید احمد صاحب، یہ تین تاریخیں آج